کی حقیقت یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا، ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ہر حکم پر عمل کرنا، جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ، بس اس پر عمل کر لینا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، ہماری عقل میں آ رہا ہو کہ نہیں آ رہا ہو، ہمیں ہر حال میں مان لینا، ماننا یہ سب سے بڑی صفت ہے ایمان والوں کی۔ اسی وجہ صحابہ کرام کے دو الفاظ سمعنا و اطعنا، ہر حال میں جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرما دیا، ہر حال میں یہی کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، بس زبان سے بھی کہتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، فوراً عمل کرتے تھے۔ کبھی کسی صحابی نے اگرچہ ان کو نفع نظر آ رہا ہو یا نقصان نظر آ رہا ہو، کسی بھی صحابی نے بے چوں چرا تسلیم کیا، ایک اعتراض تک نہیں کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ایسا کیوں ہے، کیوں ہے یہ، کیوں کے الفاظ کہیں آپ کو نہیں ملیں گے کہ صحابہ نے اعتراض کیا ہو ایسا حکم کیوں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ نے یہ کیوں کیا، ایسا نہیں کہا۔ تو یہ جس کے اندر آ گیا تو وہ اللہ معاف کرے گمراہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ بے چوں چرا اللہ کے حکم کو تسلیم کر لو، بے چوں چرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے تھوڑے قریب پہنچ گئے تھے، راستے میں تھے، مسجد میں اندر نہیں پہنچے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ پہنچا کہ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، تو فوراً اسی جگہ پر بیٹھ گئے، یعنی مسجد میں ابھی پہنچے بھی نہیں تھے، دور تھے، وہاں پر آواز پہنچی وہیں بیٹھ گئے اور گھسٹ گھسٹ کر کے چلنے لگے۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آگے معلوم کیا کہ عبداللہ یہ کیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ میرے کانوں میں بیٹھ گیا، پہنچا ہے، اسی وجہ سے میں بیٹھ گیا۔ تو ان صحابی نے فرمایا وہ حکم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد میں اندر صحابہ موجود ہیں ان سے کہا تھا کہ بیٹھ جائیے، کھڑے مت ہوئیے، بیٹھ جائیے، آپ کو تھوڑی کہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فلاں صحابی، اگر میں مسجد میں پہنچنے سے پہلے مر گیا، میری موت آ گئی، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تھا تو نے اطاعت نہیں کی تھی، اس وجہ سے میں بیٹھ گیا۔ تو یہ سب سے بڑی تفسیر ہے سمعنا و اطعنا کی۔ ہر حال میں چاہے ہمیں نفع نظر آ رہا ہے، نقصان نظر آ رہا ہے، نفع نقصان کے مالک ہم نہیں ہیں، اللہ ہے، ہمیں چاہے اس حکم میں ہماری آنکھوں سے ظاہری طور پہ نقصان نظر آ رہا ہے، مگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو ہمیں فوراً بے چوں چرا اس پر عمل کرنا ہے، سمعنا و اطعنا۔ جس کے اندر یہ صفت آ گئی تو وہ کامیاب ہے، اور جس کے اندر منمانی آ گئی اور اپنے عقل کے گھوڑے اس نے دوڑائے، تو ایسے ایسے لوگ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو جنہوں نے اپنی عقل کو دخل دیا ہے، یعنی ایمان کے اندر اور قرآن کی تفسیروں میں جس نے اپنے عقل کا استعمال کیا ہے تو وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ جتنے بھی گمراہ ہوئے ہیں نا، جتنے بھی فرقے بنے ہیں، وہ اسی وجہ سے بنے ہیں کہ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، یہ ایسا کیوں ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ تو جس نے عقل کو دخل دیا ہے، اپنی عقل کا استعمال کیا ہے، تو وہ گمراہ ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں بے چوں چرا تسلیم کرنا ہے، چاہے ہماری عقل میں آ رہا ہو نہ آ رہا ہو، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو نہ آ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بس عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس ہمیں عمل کرنا ہے۔ صحابہ نے کیا، ہم بھی کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم تو بس کرنے والے ہیں، حکم آیا بس کر لیا، تو اسے کہتے ہیں ایمان۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہی چیز آ گئی تھی۔ ایک واقعہ آتا ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بادشاہ گزرے ہیں، تاریخ میں بے شمار جگہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے۔ ان کا ایک وزیر خاص تھا ایاز۔ آپ حضرات کو میں نے پہلے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ایاز جو ہے، یا ایاز ایک غلام تھا، اور غلامی سے
یہ سفر کر کے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا تھا. وہ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر امانت داری، اس کے اندر سچائی، اس کے اندر وفاداری اتنی زیادہ تھی کہ اپنی وفاداری، سچائی اور امانت داری کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقرب بن گیا تھا، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے غلامیت سے پھر اپنا وزیر خاص بنا لیا تھا. اب جب یہ غلام تھا اور غلام سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا بادشاہ کا جب یہ مقرب بنا، خاص بنا، بادشاہ اس سے بڑی محبت کرنے لگے، تو دوسرے جو وزراء تھے وہ حسد کرنے لگے. یہ حسد کرنا ہے تو یہ تو انسان کی رگوں میں بھرا پڑا ہے، تو حسد کرنے لگے، جلنے لگے. ہم اتنے دنوں سے یہاں کام کر رہے ہیں، ہمارا مقام بڑا ہے، اور سلطان ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں، سلطان ایاز سے اتنی محبت کرنے لگے ہیں. آخر اس کے اندر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے سلطان اس سے محبت کرتے ہیں؟ سلطان نے اسے اپنا قریب بنا لیا ہے. تو بہرحال حسد شروع ہو گیا، اور جب حسد شروع ہو گیا تو پھر گرانے کی کوشش ہونے لگی. ایاز کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں سے گرایا جائے، اس کی کوئی بات پکڑی جائے، کوئی غلطی پکڑی جائے، تاکہ وہ بادشاہ کے سامنے ہم پیش کریں، اور بادشاہ جو ہے اس ایاز سے بغض کرنے لگے. بہرحال تلاش کرنے لگے، کچھ نظر آ جائے، کچھ نظر آ جائے، کچھ نظر آ جائے. تو ایک دن پہنچ گئے بادشاہ کے دربار میں اور سوال کر لیا، بادشاہ سلامت ایک بات بتائیے، آپ ایاز سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ ایاز کو اتنا قریب بنا رہے ہیں، حالانکہ اسے 2 دن ہوئے یہاں آنے کے بعد، ہم اتنے دنوں سے یہاں کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں اتنا نہیں چاہتے ہیں، اتنا قرب نہیں دیتے ہیں جتنا قرب آپ اسے دے رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں وہ وجہ تلاش کرنی ہے. بہرحال سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. واپس چلے گئے. ایک دن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار لگایا. دیکھو بادشاہ یہ بڑے عقل مند ہوا کرتے تھے، ایسے ہی تھوڑے بڑے عقل مند ہوا کرتے تھے. بادشاہ اگر ان کو فوراً جواب دے دیتے تو ان کے اندر تو حسد بھرا پڑا تھا، چاہے کسی بھی طریقے سے ان کو سمجھایا جاتا ان کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا. بہرحال ایک دن دربار لگایا اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں بیٹھے، کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہوئے اور سب کو بلایا گیا. اور دربار میں درمیان میں ایک اعلیٰ قسم کا پتھر ہیرا وہاں پر رکھ دیا گیا، ایک ہتھوڑا وہاں پر رکھ دیا گیا. سارے وزراء کو بلایا گیا، سارے وزراء سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. درمیان میں ایک اعلیٰ قسم کا پتھر ہیرا رکھا ہوا ہے، ایک ہتھوڑا رکھا ہوا ہے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آ کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد میں فرمایا ایک ایک وزراء سے کہ آئیے اور اس ہیرے کو توڑیے. وہ وزیر گیا، اپنے ہاتھ میں اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور پھر ہیرے کی طرف دیکھا اور پتھر کی طرف دیکھا، اور واپس اس نے پھر ہتھوڑے کو رکھ دیا، اسے توڑا نہیں. اس نے سمجھ لیا کہ شاید بادشاہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر عقل ہے یا نہیں ہے. اتنا قیمتی ہیرا کون توڑنے کے لیے کہتا ہے؟ بادشاہ ہماری عقل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دماغ کو جانچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی عقل ہے، ہم اسے پرکھ سکتے ہیں یا نہیں پرکھ سکتے ہیں. چنانچہ ہم نے پرکھ لیا ہے، یہ تو بہت اعلیٰ قسم کا پتھر ہے، یہ ہیرا ہے، یہ کوئی بے قیمت نہیں ہے، اس لیے اسے توڑنا نہیں چاہیے. تو بہرحال وہ گیا اور ہتھوڑا اٹھایا، واپس رکھ دیا، نہیں توڑا. دوسرے وزیر کو بلایا، دوسرا وزیر آیا، پھر اس نے پتھر کو دیکھا، اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا اٹھایا، پھر واپس رکھ دیا. تیسرا وزیر آیا، اسی طرح جتنے وزیر تھے سب کو ایک ایک کر کے بلایا گیا، سب نے اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا اٹھا کے واپس رکھ دیا. اب آخر میں ایاز کا نمبر آیا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایاز آؤ اور اس پتھر کو توڑ دو. ایاز گئے اور ہتھوڑا اٹھایا اور اتنی زور سے مارا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سارے وزیر ہنسنے لگے، کتنا بڑا بیوقوف ہے، اس نے اتنا بڑا قیمتی پتھر، اتنا بڑا ہیرا توڑ دیا، آج بادشاہ اس کی گردن اڑا دے گا، آج یہ بچنے والا نہیں ہے. سارے ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، آج یہ بچنے والا نہیں ہے، آج تو ختم ہو جائے گا. ہم تو پہلے سے ہی کہا کرتے تھے بہت بڑا بیوقوف ہے، یہ احمق ہے، اسے پتہ نہیں کون سی چیز کتنی قیمتی ہے. یہ غلام تھا، غلام کو کیا پتا ہوتا ہے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز ہیرا ہے. یہ ساری باتیں ان میں آپس میں ہونے لگی. بڑے خوش ہیں اندر سے، ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس نے بہت خراب کام کر دیا ہے، اس نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کر دی ہے. تو بہرحال سارے خوش ہوئے. اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے ایک ایک کر کے پوچھا، بھی بتاؤ جب میں نے حکم دیا اسے توڑ دو تو آپ نے توڑا کیوں نہیں؟
تو ہر ایک نے جواب دیا بادشاہ سلامت، ہم نے اس وجہ سے نہیں توڑا، ہم پہچان گئے تھے کہ آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں، ہم جانتے ہیں یہ تو بہت اعلیٰ قیمتی ہیرا ہے، آپ نقصان تھوڑے ہی کروانا چاہیں گے، اس وجہ سے ہم پہچان گئے، آپ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے اندر پرکھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، ہم نے پرکھ لیا، یہ کوئی پتھر نہیں ہے، اعلیٰ قیمتی ہیرا ہے، بہت اعلیٰ قیمتی پتھر ہے، اس وجہ سے ہم نے نہیں توڑا۔ تو بہرحال ایک ایک سے سب سے پوچھتے گئے، سب نے یہی جواب دیا بادشاہ سلامت، کوئی ہم نقصان تھوڑی ہی کرنا چاہیں گے، ہم نے تو اس ہیرے کو بچایا ہے۔ تو ذرا سے سوال ہو گیا، تو اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز کو بلایا، اور ایاز کو بلانے کے بعد میں سوال فرمایا، ایاز کیا تمہیں پتہ نہیں تھا یہ اتنا اعلیٰ قیمتی ہیرا ہے، یہ بہت اعلیٰ قیمتی پتھر ہے، اور تم نے آتے ہی ذرا سوچا بھی نہیں، غور و فکر بھی نہیں کی، آتے ہی تم نے ایک دم زور سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے، آخر تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے تھے یہ اتنے قیمت والا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے تھے یہ ہیرا ہے، یہ کوئی پتھر نہیں ہے، اور تم نے آتے ہی اسے توڑ دیا؟ تو ایاز نے بڑا بہترین جواب دیا، ایاز نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت میں جانتا تھا، بے شک جانتا تھا کہ یہ کوئی پتھر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہیرا ہے، بہت اعلیٰ قیمت والا ہیرا ہے، لیکن بادشاہ سلامت میں جاننے کے بعد میں نے اسے توڑ دیا، اس وجہ سے کہ حکم دینے والے آپ تھے اور آپ نے حکم دیا، اور آپ کے حکم کے سامنے یہ تو ایک ہیرا، اگر ایسے 1000 ہیرے بھی آ جائیں تو میں توڑنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اس ہیرے کی قیمت آپ کے حکم سے بڑھ کر نہیں ہے، آپ بادشاہ ہیں، بادشاہ کا حکم آ گیا میں نے توڑ دیا، بادشاہ کا حکم آتا نہیں توڑنا ہے تو نہیں توڑتا، بادشاہ کا حکم ہے توڑنا ہے تو بس توڑنا ہے، میرے لیے بادشاہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز قیمت نہیں رکھتی ہے۔ بادشاہ بڑے خوش ہوئے، اور پھر سارے وزراء سے فرمایا، یاد ہے ایک وقت تم میرے دربار میں آئے تھے کہ ایاز آخر اس کے اندر کیا چیز ہے کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں، تو یہ چیز ہے ایاز کے اندر کہ وہ اتنی وفاداری کرتا ہے، ہر حال میں میرے حکم پر عمل کرتا ہے، آپ تو دنیا کے نفع نقصان کو دیکھ رہے ہو، مگر ایاز نفع نقصان کو نہیں دیکھ رہا ہے، ایاز بادشاہ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو دیکھ رہا ہے، تم نے دنیا کے نفع کو دیکھا، نقصان ہو جائے گا، قیمتی پتھر ٹوٹ جائے گا، ہیرا ٹوٹ جائے گا، مگر ایاز نے بادشاہ کے نکلے ہوئے جملے کو دیکھا ہے، نہ توڑا تو بادشاہ کا نکلا ہوا جو جملہ ہے، بادشاہ کا جو حکم ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ سب بتاؤ، ایاز تم سے زیادہ عقل مند ہے، تم سے زیادہ وفادار ہے، یا تم اس سے زیادہ وفادار ہو؟ سارے وزراء حیران ہوئے، شرمندہ ہوئے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ تو بہرحال یہ چیز ہے، وفاداری اسے کہتے ہیں، اطاعت اسے کہتے ہیں، فرما برداری اسے کہتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہر حال میں اللہ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے، اللہ کا جو حکم آ گیا ہمیں اس میں نفع نقصان تلاش نہیں کرنا ہے، چاہے ہمیں اس میں نفع نظر آ رہا ہے، چاہے ہمیں اس میں نقصان نظر آ رہا ہے، ہر حال میں ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، بس کرنا ہے تو کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس میں نفع نقصان تلاش مت کرو۔ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، ہم سب اسباب کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے بھی جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ، ہزاروں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز میں نقصان نظر آتا ہے مگر اللہ تعالیٰ وہاں سے نفع نکال دیتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز میں نفع نظر آتا ہے مگر وہاں سے نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نفع نقصان کا مالک انسان نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہمیں تو بس کرنا ہے ہمارا کام محنت کرنا اور اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے، تو نفع دینے والے نقصان دینے والے یہ تو اللہ ہیں۔ تو بہرحال دین کا کوئی بھی تقاضا، کوئی بھی حکم ہمارے سامنے آیا تو ہمیں اس میں نفع نقصان تلاش نہیں کرنا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں اس میں نقصان نظر آ رہا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی نفع چھپا کے رکھا ہوتا ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ بہت بڑے حکمت والے، بہت زیادہ جاننے والے، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، بعد میں کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے والا یہ ساری چیزیں اللہ جانتے ہیں، اللہ حکمت والے۔ تو ہمارا کام وجہ تلاش کرنا نہیں ہے، ہمارا کام
عقل چلانا، عقل دوڑانا نہیں ہے، ہمارا کام سمجھنا نہ سمجھنا نہیں، جو حکم ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس پہ ہم نے عمل کر لیا، جو ہماری سمجھ میں نہ آیا یا ہمیں پسند نہ آیا اسے چھوڑ دیا، نہیں یہ